السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس، اکاؤنٹس اور خصوصی سمز کی فراہمی کا آغاز کیا۔ نائب وزیر اعظم نے آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں فوری اور پائیدار امن کے لیے ٹھوس اقدام پر زور دیا۔ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کل سے عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا اعلان کیا ہے۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو رانا ثناء اللہ کے رہائش گاہ پر حملے کے مقدمے میں 59 ملزمان کو 10 سال قید سنائی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے تھائی لینڈ کے تاجروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ سندھ حکومت صوبے میں ملازمت پیشہ خواتین کو 10,000 الیکٹرک بائکس مفت فراہم کرے گی۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان نے پھر واضح کیا ہے کہ بھارت سندھ طاس معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری کا پابند ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض فوج نے پونچھ اور بارہمولہ کے اضلاع میں بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں کا آغاز کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا پناہ گزینوں کی اپنے وطن میانمار واپسی کے لیے عملی لائحہ عمل تیار کرے۔ قومی سلیکشن کمیٹی نے آئندہ ماہ بھارت اور سری لنکا میں ہونے والی خواتین کے عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس، اکاؤنٹس اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والے افراد میں 1 کروڑ مخصوص سمز فراہم کرنے کا آج اسلام آباد میں آغاز کیا۔ انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کیش لیس معیشت کی طرف ایک قدم ہے، جس کا مقصد شفافیت یقینی بنانا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والوں کو مالی امداد کی بآسانی فراہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیش لیس معیشت سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور کارکردگی میں اضافہ، بدعنوانی کا خاتمہ اور ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ آج کے جدید دور کی یہ ایک بہت پریسنگ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم پوری اکانومی کو، چاہے وہ G2G ہے، G2B ہے، B2B ہے، پرسن ٹو پرسن ہے، انٹرنل ہے، انٹرنیشنل ہے، اس کو ہم جتنی جلدی کیش لیس اکانومی کی طرف لے کے جائیں گے، وقت کی بچت ہوگی، ایفیشنسی آئے گی، کرپشن کا خاتمہ ہوگا اور ملک بڑی تیزی سے آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم نے اس اقدام پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن روبینہ خالد اور دوسروں کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ اور مقبوضہ فلسطینی علاقے میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے 21ویں غیر معمولی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اسحاق ڈار نے مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے ادارے کے لیے بھرپور مدد کی ضرورت پر زور دیا، جو لاکھوں فلسطینیوں کی بقا کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC ممالک کو اس حوالے سے مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے بالخصوص مغربی کنارے اور مقبوضہ بیت المقدس میں جبری بے دخلی، غیر قانونی آبادکاری میں توسیع اور فلسطینی علاقوں کے الحاق کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ شہر پر قبضے کا اعلانیہ آزادہ فلسطینیوں کے وجود اور ورثے کو مٹانے کی سوچی سمجھی سازش ہے، جس کی بھرپور مخالفت کی جائے گی۔ اسحاق ڈار نے اسرائیل کے جنگی اور انسانیت سوز جرائم کے احتساب کا مطالبہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو بین الاقوامی انسانی قوانین اور عالمی فوجداری عدالت کے احکامات سمیت اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی کی کسی قسم کی بے حرمتی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیلی عہدیداروں کی جانب سے القدس شریف پر حملے مسلم بستیوں پر جان بوجھ کر کیے جانے والے حملوں کی کڑی ہے، جو بین الاقوامی قانون کی صریحاً خلاف ورزی اور امت مسلمہ کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کو مسلمانوں اور مسیحیوں کے مقدس مقامات کی حیثیت تبدیل کرنے سے متعلق اقدامات کے خلاف متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اسحاق ڈار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ اگر اسرائیل عالمی برادری کے مطالبات پورے نہیں کرتا تو اس کا سخت احتساب کیا جائے۔ سلامتی کونسل کو چاہیے کہ وہ غزہ میں محصور آبادی کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی تحفظ کی فورس کی تعیناتی سمیت مختلف اقدامات کرے۔ نائب وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ فلسطین پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کی حیثیت سے فلسطین کے حق خود ارادیت، انصاف اور امن کے لیے عالمی حمایت کے حصول کے لیے اسلامی تعاون تنظیم اور عرب شراکت داروں کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج جدہ میں فلسطین کے معاملے پر اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء خارجہ کونسل کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان السعود سے ملاقات کی۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ ہم نے غزہ میں سنگین انسانی حالات، خصوصاً فلسطینیوں کی نسل کشی، قحط، مستقل جنگ بندی کی فوری ضرورت، انسانی امداد تک بلا رکاوٹ رسائی، تعمیر نو اور دیرپا امن پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ برادرانہ تعلقات کا جائزہ بھی لیا اور باہمی دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم نے آج جدہ میں ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے بھی ملاقات کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک اور پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے غزہ کی سنگین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور اسرائیل کی جانب سے جاریت، فلسطینیوں کی نسل کشی اور قحط کی صورتحال پیدا کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلا روک ٹوک انسانی امداد اور مستقل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کل سے عشرہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہجری سال 1447 کو حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1500ویں بابرکت یوم ولادت کے طور پر منایا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس کا 50واں اجلاس ان تقریبات کا مرکزی پروگرام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اعلیٰ حکام، نامور علماء، سفارتکار اور ملک اور بیرون ملک سے مندوبین کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال تقریبات کا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سوشل میڈیا کے مفید استعمال کے سلسلے میں تعلیم و تربیت کے لیے حکومت کی ذمہ داریاں ہوگا۔ ایران نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے امداد کی پیشکش کی ہے۔ یہ پیشکش ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کی۔ ایرانی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے اور ہم آزمائش کی اس گھڑی میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں اور سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اسکندر مومنی نے کہا کہ ایران پاکستانی عوام کے شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ پاک فوج کی امدادی ٹیموں نے بونیر اور شانگلہ کے سیلاب زدگان میں راشن، کھانے پینے کی اشیاء اور ضروری سامان تقسیم کیا۔ پاک فوج کی طبی ٹیموں نے متاثرین کا علاج معالجہ بھی کیا۔ اہل علاقہ نے پاک فوج کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ فیصل آباد کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے 9 مئی 2023 کو پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کی رہائش گاہ پر پرتشدد حملے کے مقدمے میں پاکستان تحریک انصاف کے 59 کارکنوں اور رہنماؤں کو 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ سزا سنائے جانے والے رہنماؤں اور کارکنوں میں شبلی فراز، عمر ایوب اور زرتاج گل شامل ہیں، جبکہ دیگر 16 افراد کو 3 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تاہم عدالت نے مقدمے میں فواد چودھری اور زین قریشی سمیت پی ٹی آئی کے 34 رہنماؤں اور کارکنوں کو بری کر دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت سے ملک کے نظم و نسق کی تشکیل نو ہوگی۔ وہ آج لاہور میں عوامی پالیسی اور نظم و نسق میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے بارے میں تیسری نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ استعداد کار میں بہتری کے لیے نیشنل اسکول آف پبلک پالیسی اور دیگر تربیتی مراکز میں مصنوعی ذہانت کے تربیتی مراکز فوری طور پر قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر نے مصنوعی ذہانت پر مبنی گورننس کے لیے اسٹارٹ اپس، یونیورسٹیوں اور صنعت کے ساتھ مل کر کام کرنے پر زور دیا، کیونکہ اس حوالے سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سستی اور ماحول دوست بجلی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ کے سولرائزیشن پروجیکٹ سے متعلق آج اسلام آباد میں رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس منصوبے کو قومی ترقی کے سفر میں ایک تاریخی اقدام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے مقامی آبادی کو وافر توانائی فراہم ہوگی اور علاقے میں اقتصادی اور سماجی ترقی کی رفتار بھی بڑھے گی۔ پاکستان ریلوے اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان ایک نئی ٹرین سروس چلائے گا۔ اس فیصلے کی منظوری آج ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور میں وزیر ریلوے حنیف عباسی کے زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کے دوران ملک کے تمام حصوں بالخصوص بلوچستان میں ریلوے ٹریکس اور ٹرینوں کی مجموعی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ریلوے کی اراضی پر تجاوزات کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس کے علاوہ ریلوے ٹریکس اور ٹرینوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نیشنل لاجسٹک سیل اور ڈی پی ورلڈ نے متحدہ عرب امارات سے تاجکستان تک تجارتی سامان کی پہلی کامیاب ترسیل مکمل کر لی ہے۔ این ایل سی اور ڈی پی ورلڈ نے گاڑیوں کے پرزہ جات پر مبنی 38 ٹن وزنی کھیپ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے پہنچا دی ہے۔ این ایل سی نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جدید لاجسٹکس نظام کے ذریعے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے تھائی لینڈ کے تاجروں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ بات تھائی لینڈ میں ایک عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہی، جس کی میزبانی تھائی لینڈ کے سابق وزیر اعظم اور ٹیلی مواصلات کے شعبے کی معروف کاروباری شخصیت تھاکسن شناویترا نے بینکاک میں کی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ دونوں رہنماؤں نے پنجاب کی ترقی کے ویژن اور اقدامات کو سراہا اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ پاکستان اور تھائی لینڈ کی دوستی باہمی احترام اور معاشی تعاون پر مبنی ہے۔ تجارت، ٹیکنالوجی، سیاحت اور زراعت میں سرمایہ کاری بڑھانا چاہتے ہیں۔ سندھ حکومت صوبے کی خواتین کارکنوں کو 10,000 الیکٹرک بائیکس مفت فراہم کرے گی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے فہیم الرحمان سومرو کی اس رپورٹ میں۔ پنک بس سروس اور پنک ٹیکسی سروس کے بعد سندھ حکومت نے صوبے بھر میں خواتین ورکرز کو 10,000 الیکٹرک بائیکس مفت فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ خواتین کی دوران روزگار، نقل و حرکت آزادی اور معاشی طور پر ان کو بااختیار بنایا جا سکے۔ اس حوالے سے سندھ حکومت کے ترجمان سکھدیو ہمانی نے بتایا کہ شفافیت اور رسائی کو یقینی بنانے کے لیے یہ الیکٹرک بائیکس مکمل طور پر ڈیجیٹل شفاف بیلٹنگ اور رجسٹریشن سسٹم کے ذریعے خواتین میں تقسیم کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت نے صوبے میں خواتین پر مبنی ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنے دائرۂ کار کو بڑھا دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ضلعوں کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 55 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ضلعی سطح پر اسکیمیں مقررہ وقت میں مکمل کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی کو فروغ دینے کا ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں این ایف سی ایوارڈ کی تیاری کے سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ این ایف سی ایوارڈ پر صوبے کی پریزنٹیشن میں مختلف شعبوں کے ماہرین کی تجاویز بھی شامل کی جائیں گی۔ ہنگو میں بھارت کے اعلی کار دہشت گردوں کے ساتھ لڑتے ہوئے فیڈرل کانسٹیبلری کے 3 بہادر فوجی جوان نائک صادق حسین، کانسٹیبل عبدالغفار اور کانسٹیبل زیور خان شہید ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے ہمراہ پشاور میں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے شہید اہلکاروں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ دھرتی کے بہادر سپوتوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستان کے عوام ہمیشہ ان شہداء کے مکروس رہیں گے۔ بعد میں وفاقی وزیر نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی اور تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت اور قوم اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ گلگت بلتستان کے چیف سیکرٹری ابرار احمد مرزا نے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج ضلع خزر میں سیلاب سے متاثرہ گاؤں تالیداس روشن کے دورے کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر انہیں امدادی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ بھی دی گئی۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے تحت انڈس واٹر کمیشن کی بجائے سفارتی ذرائع کے ذریعے آج سیلاب کے بارے میں اطلاع دی۔ دفتر خارجہ نے تصدیق کی کہ بھارت معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کا پابند ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل کرنا بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پر اس کے شدید منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بھارت کی جانب سے دریاؤں میں پانی چھوڑنے کے باعث سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ ترجمان ریسکیو 1122 پنجاب کے مطابق اب تک دریائے سندھ، چناب، راوی، ستلج اور جہلم کے ملحقہ علاقوں میں 23,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ ادھر پسرور میں بارشوں کے باعث برساتی نالہ ہسری میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں مسلسل اضافے کی وجہ سے کئی دیہات متاثر ہوئے ہیں اور ضلعی انتظامیہ نے بروقت اور مؤثر اقدامات کرتے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، جبکہ پاک پتن میں بھی سیلاب کی وجہ سے متعدد نشیبی علاقے زیر آب آئے ہیں اور ضلعی انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 1300 سے زائد افراد اور 400 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے، جبکہ منشن آباد میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے تحصیل بھر میں 6 ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ مزید برآں ترجمان پی ڈی ایم میں پنجاب نے کہا ہے کہ شدید طوفانی بارشوں کے باعث دریائے چناب، راوی اور ستلج میں اونچے سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ ہے، جبکہ راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ ڈویژن میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے پونچھ اور بارامولہ اضلاع میں بڑے پیمانے پر محاصرہ تلاشی کی کارروائی شروع کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کارروائی کے دوران فوجیوں نے گھر گھر تلاشی لی، شہریوں کو ہراساں کیا اور مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض حکام نے فوجی آپریشن کا جواز پیش کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ ان علاقوں میں 6 ڈرونز پرواز کرتے ہوئے دیکھے گئے ہیں۔ ادھر سری نگر میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی کی قیادت میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین نے بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے جیل نہیں ضمانت کے نعرے لگائے اور کشمیری نظر بندوں کو بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کرنے کی مذمت کی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ایسے اقدامات سے قیدی منصفانہ ٹرائل سے محروم ہوتے ہیں اور یہ ان کے اہل خانہ کے لیے بھی اجتماعی سزا ہے۔ پولیس نے مارچ کے دوران محبوبہ مفتی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، تاہم وہ مظاہرین کی قیادت کرتی رہیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کے جبر سے لوگوں کے انصاف کے مطالبے کو دبایا نہیں جا سکتا۔ نئی دلی کے علاقے جنتر منتر پر عوامی اتحاد پارٹی کے صدر انجینئر عبدالرشید اور دیگر کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دلی میں مقیم امن پسند کارکن اور پی شاہ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے انجینئر رشید کی طویل نظر بندی کو انصاف کی پامالی قرار دیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا اور غیر قانونی طور پر نظر بند کشمیری رہنما محمد یاسین ملک اور دیگر سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ مقررین نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے جائز مطالبے کے لیے آواز اٹھانے اور سچ بولنے پر یاسین ملک کو پھانسی دینے کی سازش کر رہا ہے۔ وزیراعظم کی ہدایت پر غزہ کے لیے امدادی سامان کی 21ویں کھیپ آج علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے خصوصی پرواز کے ذریعے روانہ کی گئی۔ NDMA کے مطابق امدادی کھیپ میں 100 ٹن راشن پیک شامل ہیں۔ ایئرپورٹ پر منعقدہ تقریب میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر شادی صالح حسین، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں اور NDMA کے حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے غزہ کے لوگوں کے لیے امدادی سامان کی فوری ترسیل یقینی بنانے کے لیے قومی ہنگامی امدادی ادارے اور فلاحی تنظیموں کی کاوشوں کی تعریف کی۔
محصور غزہ میں آج اسرائیلی فوج نے جاری وحشیانہ حملوں میں 4 صحافیوں سمیت 19 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ صحافیوں کو ہسپتال پر حملے میں شہید کیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق دوسرا حملہ اس وقت کیا گیا جب امدادی کارکن، صحافی اور دیگر افراد ابتدائی حملے والی جگہ پر جمع تھے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 240 سے زائد فلسطینی صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ آج یمن کے دارالحکومت صنعا پر اسرائیلی بمباری میں کم از کم 6 افراد شہید اور 86 زخمی ہو گئے۔ حملے میں تیل کی ایک تنصیب اور ایک بجلی گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ بنگلہ دیش نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا مہاجرین کی اپنے گھروں کو واپسی کے لیے عملی اقدامات کرے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے آج ڈھاکہ میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش کے پاس 13 لاکھ روہنگیا مہاجرین کے لیے مزید وسائل مختص کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس مسئلے کا پائیدار حل نکالے۔ محمد یونس نے کہا کہ روہنگیا بحران اور اس کے پائیدار حل کو عالمی توجہ کا محور رہنا چاہیے، کیونکہ روہنگیا مہاجرین کو اپنے گھروں کو واپسی تک ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ یہ سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ آئی سی سی ویمن کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ 2025 کے لیے پاکستان کی خواتین کی قومی سلیکشن کمیٹی نے 15 رکنی اسکواڈ کو اعلان کر دیا ہے۔ ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 30 تاریخ سے 2 نومبر تک ہوگا۔ یہ اسکواڈ آئندہ ماہ کی 16 سے 22 تاریخ تک قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف 3 میچوں کی ون ڈے سیریز بھی کھیلے گا۔ فاطمہ ثنا ٹیم کی قیادت کریں گی۔ نتالیہ پرویز سمیت 6 کھلاڑیوں کو پہلی مرتبہ عالمی کپ ٹورنامنٹ میں کھیلنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ایمان فاطمہ اور صدف شمس کوالیفائنگ اسکواڈ سے گل فیروزہ اور نجیحہ الوی کی جگہ لیں گی۔ ادھر اسکواڈ جنوبی افریقہ سیریز سے پہلے جمعے سے شروع ہونے والے تربیتی کیمپ میں شرکت کرے گا۔ شارجہ میں T20 انٹرنیشنل سہ ملکی سیریز میں جمعے کو پاکستان اپنا پہلا میچ افغانستان کے خلاف کھیلے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے کپتان میں تبدیلیوں کے حوالے سے ذرائع ابلاغ کی اطلاعات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں پی سی بی نے ان دعووں کو بے بنیاد قرار دیا کہ محمد رضوان اور شان مسعود کو وائٹ بال اور ریڈ بال کپتان کی حیثیت سے تبدیل کیا جائے گا۔ پی سی بی نے واضح کیا کہ ایسی کوئی بھی تجاویز زیر غور نہیں ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے میچ ریفریوں کی تربیت اور بھرتی کا ایک نیا اقدام شروع کیا۔ میچ ریفریز ریجنل انڈکشن کورسز کا مقصد تمام ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز کے لیے کوالیفائڈ میچ ریفری تیار کرنا ہے۔ پروگرام خاص طور پر نئے باصلاحیت افراد ترجیحاً سابق کرکٹرز کی شناخت اور ان کی تیاری کے لیے ترتیب دیا گیا ہے تاکہ میچ ریفریوں کا ریجنل پینل بنایا جا سکے۔ شرکاء کو تحریری ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے منتخب کیا جائے گا۔ پی سی بی نے امید ظاہر کی کہ اس سے میچ ریفری میں پروفیشنل کیریئر بنانے کے خواہش مند افراد کی راہ ہموار ہوگی۔ قومی اسمبلی کی بین الصوبائی رابطہ کے بارے میں قائمہ کمیٹی نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے معاملات کی تحقیقات کے لیے ایک ذیلی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ رکن قومی اسمبلی شیخ آفتاب احمد کی سربراہی میں ذیلی کمیٹی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں مالی بے ضابطگیوں، ادارے کی قانونی حیثیت اور دوسرے متعلقہ معاملات کی تحقیقات کرے گی۔ کمیٹی پی ایچ ایف سے اپنے مالی اور آئینی معاملات پر بریفنگ بھی لے گی۔ ذیلی کمیٹی کو فیڈریشن کے مستقبل کے لائے عمل کی تیاری کی ذمہ داری دی گئی ہے اور اپنی رپورٹ مرکزی کمیٹی کو جمع کرائے گی۔ اور پاکستان میں ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم نے بلغاریہ میں عالمی گریلو رومن ریسلنگ چیمپئن شپ جیتنے پر ایران کی جونیئر ریسلنگ ٹیم کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے پر آرمینیا اور آذربائیجان کی ٹیموں کی بھی تعریف کی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 677 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,48,815 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 693 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا۔ آج کوہ نور اسپننگ کمپنی کے سب سے زیادہ 113 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ داؤد لارنس پور لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 32.08 روپے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 944.36 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی:
امریکی ڈالر قیمت خرید 281 روپے 80 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 30 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 380 روپے 71 پیسے اور 381 روپے 39 پیسے، یورو 329 روپے 85 پیسے اور 330 روپے 44 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 10 پیسے اور 75 روپے 24 پیسے، یو اے ای درہم 76 روپے 73 پیسے اور 76 روپے 87 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 91 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,08,470 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,67,112 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد اپنی گیلری نمبر 5 اور 6 میں مشترکہ فاصلوں کے عنوان سے نوجوان آرٹسٹوں کے فن پاروں کی نمائش کے تیسرے ایڈیشن کا انعقاد کرے گا۔ 15 روزہ نمائش میں نیشنل کالج آف آرٹس، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی، راولپنڈی ویمن یونیورسٹی، اکامسٹس یونیورسٹی اسلام آباد سمیت جڑواں شہروں کے ممتاز فائن آرٹس اداروں کے ابھرتے ہوئے 40 آرٹسٹ شرکت کریں گے۔ نمائش میں پینٹنگز، پرنٹ میکنگ، ڈھانچے اور چھوٹی نوعیت کے فن پارے عوام کی دلچسپی کے لیے رکھے جائیں گے۔ نمائش آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اور اردو کے نامور شاعر احمد فراز کی 70ویں برسی آج منائی گئی۔ احمد فراز 12 جنوری 1931 کو کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام سید احمد شاہ تھا۔ احمد فراز نے اپنے ادبی سفر کا آغاز ریڈیو پاکستان پشاور کے اسکرپٹ رائٹر کے طور پر کیا اور بعد میں پشاور یونیورسٹی میں بطور لیکچرار اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ تنہا تنہا، جانا جانا، غزل بہانہ کروں اور شب خون ان کی چند ادبی تصانیف ہیں۔ وہ ترقی پسند مصنفین تحریک کے رکن تھے۔ احمد فراز کو نگار ایوارڈ، ستارہ امتیاز اور ہلال امتیاز سمیت متعدد قومی اور عالمی اعزازات سے نوازا گیا۔ وہ 2008 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پین اسٹیٹ یونیورسٹی امریکہ کے سائنسدانوں نے روبوٹک شہد کی مکھیاں تیار کی ہیں جو مکھیوں اور پرندوں کی آوازیں بھی نکال سکتی ہیں۔ یہ مکھیاں در حقیقت چھوٹے فلائنگ روبوٹس ہیں، ماحول کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو وہ اسے درست بھی کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف مشکل کام بھی انجام دے سکتی ہیں۔ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کے محققین نے انکشاف کیا ہے کہ آنتوں کے بیکٹیریا قدرتی غذائی ریشوں کے استعمال سے سیلولوز پر مبنی غذا کو ہضم کر سکتے ہیں جو اس سے قبل ناقابل ہضم سمجھے جاتے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بیکٹیریا اس مقصد کے لیے انزائمز کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر اور شمال مشرقی پنجاب میں بیشتر مقامات پر، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور شمال مشرقی جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک سے بارش کی توقع ہے۔ اس دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں تیز موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمال مشرقی پنجاب، بلائی سندھ، بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہوا گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا۔ سب سے زیادہ بارش پنجاب میں قصور سے 63 ملی میٹر، نارووال سے 13، لاہور سے 11، سیالکوٹ سے 3، گجرانوالہ سے 2، مری سے 1 ملی میٹر، جبکہ سندھ میں لاڑکانہ سے 40، روڑی سے 3، خیبر پختونخوا میں دیر سے 29، مالم جبہ سے 19، بالاکوٹ سے 2، کشمیر میں راولاکوٹ سے 9، گڑی دوپٹہ سے 1 اور گلگت بلتستان میں بگروٹ سے 6 اور گلگت اور سکردو میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبدین، نوکنڈی میں 41، پنگجور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اسلام آباد میں 32، مری میں 25، لاہور میں 27، کراچی میں 32، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 36، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 31، سکردو میں 25، سری نگر، شوپیاں، اننت ناگ میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ میں 26، لیہ میں 15 اور جموں میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے اسلام آباد میں 1 کروڑ ڈیجیٹل والیٹس اکاؤنٹس اور خصوصی سمز کی فراہمی کا آغاز کیا ہے۔ حکومت نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں کل سے عشرہ رحمت للعالمین منانے کا اعلان کیا ہے۔
خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بنگلہ دیش نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا پناہ گزینوں کی اپنے وطن میانمار واپسی کے لیے عملی لائحہ عمل تیار کرے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے زبیر مسعود، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد، مدیر فورن ڈیسک محمد جواد، نیوز پروڈیوسر نصیر اللہ نجم، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔